بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید الاستغفار یہ ہے کہ بندہ یہ کہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ مفہوم اس کا یہ ہے، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا پالنے والا ہے، لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی الہ مگر تو ہی، یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود تیرے سوا نہیں ہے۔ خلقتنی وانا عبدک، خلقتنی تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اور میں تیرے عہد پر اور تیرے وعدے پر ہوں، تیرے عہد اور وعدے پر ہوں، ما استطعت جتنی میں طاقت رکھتا ہوں۔ اللہ نے بھی انسان کو انسان کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہرایا۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تجھ سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کا میں نے ارتکاب کیا ہے، ما صنعت جس کا میں نے ارتکاب کیا ہے۔ ابوء لک بنعمتک علی، میں اعتراف کرتا ہوں، ابوء کا معنی میں اعتراف کرتا ہوں، بنعمتک علی مجھ پر جو تیری نعمتیں ہیں ان کا میں اعتراف کرتا ہوں، وابوء لک بذنبی فاغفر لی اور میں تجھ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی بس مجھے بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ بہت سی حدیث کی کتابوں میں یہ سید الاستغفار کے کلمات موجود ہیں، صحیح بخاری میں، سنن کبریٰ میں، جامع ترمذی میں اور بھی بہت سی حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ اور اس کی فضیلت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جس نے ان کلمات کو صبح کے وقت یقین سے پڑھ لیا اور شام ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ ایسے ہی اگر کسی نے شام کو یقین سے پڑھ لیا اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ بھی جنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت پر احسان عظیم یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نہ صرف امت کو جنت کا شوق دلایا ہے بلکہ جنت تک پہنچنے کا ہر رستہ بتایا ہے۔ سید الاستغفار بھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بڑی ہی جامع ہوتی ہیں۔ ان دعاؤں سے جامع دعا دنیا کا کوئی انسان نہیں بتا سکتا۔ بندے کو وہ دعائیں یاد ہونی چاہیے، ان کے مفاہیم کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی شان کو کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر و منور سے جو کلمات بھی ادا ہوں گے ان میں اللہ کی شان کبریائی کا بھی لحاظ ہوگا اور بندے کی شان عجز و انکساری کا بھی ظہور ہوگا۔ اور ویسے بھی زبان رسالت سے نکلے ہوئے کلمات اگر دعا میں اللہ کے حضور پیش کیے جائیں تو ان کلمات کی برکت سے دعا کی قبولیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم قرآنی دعائیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں آپ تک پہنچائیں، اور آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس میسج کو آگے
فارورڈ کریں، امت تک پہنچائیں، تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔